بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں، ان کا ہم نے اعراب پڑھنا ہے۔ اعراب کی 9 قسمیں ہیں۔ اسم پر جو اعراب آتا ہے، معرب کے آخر میں جو اعراب آتا ہے وہ 9 قسم کا اعراب آتا ہے، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی 9 اصناف۔ دیکھو غور سے، توجہ سے۔ الاول ان يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة ويختص بالمفرد المنصرف الصحيح وهو عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علة كزيد وبالجار مجرى الصحيح وهو ما يكون في آخره واو او یاء ما قبلہما ساکن کدلو وضبین۔ کتاب پر نظر رکھو۔ وبالجمع المکسر المنصرف کرجال تقول جاءنی زید ودلو وضبی ورجال ورأیت زیدا ودلوا وضبیا ورجالا ومررت بزید ودلو وضبی ورجال۔ یہ ہم نے اعراب عبارت پڑھ لی ہے، اور سب سے پہلے ہم آپ کو اس کے بارے میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اس عبارت کے اندر اسم متمکن کی 16 قسموں میں سے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرائے صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف۔ اب ان تینوں کی تعریف کیا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اعراب کی جو 9 قسمیں ہیں، اعراب 9 طرح کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک قسم، پہلی قسم بیان کر رہے ہیں۔ کتنی قسم؟ پہلی قسم بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ یہ یاد رکھ لیں، کیا؟ حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتح کے ساتھ، اور حالت جری کسرہ۔ دیکھو یہاں پر سامنے ہی آپ پتہ چل جائے گا، الرفع بالضمۃ، حالت رفع ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ النصب فی الفتحۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ حالت نصبی فتح کے ساتھ۔ والجر بالکسرۃ، حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ تو اب دہراؤ، اعراب کیا ہے؟ پہلا اعراب حالت رفع اور حالت نصبی اور حالت جری، یہ ہے پہلا اعراب۔ یہ جو اعراب ہوگا پہلے سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے، حالت رفع کا کیا مطلب ہے، اور حالت نصبی کا مطلب کیا ہے، اور حالت جری کا مطلب کیا ہے۔ حالت رفع کا مطلب ہے وہ اسم 8 مرفوعات میں سے ہو یا مرفوع کا تابع ہو، 8 مرفوعات میں سے ہو یا مرفوع کا تابع ہو، مبتدا ہو یا مبتدا کا تابع، خبر ہو یا خبر کا تابع، فاعل ہو یا فاعل کا تابع، نائب فاعل ہو یا نائب فاعل کا تابع، فعل ناقص کا اسم ہو یا فعل ناقص کے اسم کا تابع، ما ولا کا اسم ہو یا ما ولا کے اسم کا تابع، لائن آف جنس کی خبر ہو یا لائن آف جنس کی خبر کا تابع، حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہو یا تابع کا تو مطلب پتہ ہے نا آپ کو، تابع کتنے ہوتے ہیں؟ 5۔ نمبر 1 صفت، تاکید، معطوف، بدل، عطف بیان، ان میں سے کوئی ایک ہو، تو یا وہ مرفوعات میں سے ہو یا مرفوع کا تابع ہو، تو اس کی حالت حالت رفعی ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، جیسے استاد کے سامنے بندہ سبق یاد کر نہ کر کے آیا ہو نا طالب علم،
تو اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ شرمندگی والی حالت ہوتی ہے. حالت سے ہی استاد پتہ چل جاتا ہے استاد کو کہ یہ بچہ سبق نہیں یاد کر کے آیا. ایسے ہی جو مرفوعات میں سے ہو اس کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت رفیع. اور جو منصوبات میں سے ہو یا منصوبات کا تابع ہو تو اس کی حالت کون سی آتی ہے؟ حالت نصبی. اور جو مجرورات میں سے ہو یا مجرور کا تابع ہو تو اس کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت جری کا مطلب سمجھ آ گیا، رفع کا بھی مطلب سمجھ آ گیا، اور حالت نصبی کا بھی مطلب سمجھ میں آ گیا. اب آگے چلیے. اسم متمکن کی 16 قسمیں ہیں. کتنی جی؟ 16. تو ان میں سے 3 قسمیں آج پڑھیں گے. ابھی وہ 3 قسمیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرائے صحیح، اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف. پہلے مفرد منصرف صحیح پڑھ لیتے ہیں. جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، بھلے پہلے ہو، بیچ میں ہو، آخر میں حرف علت نہ ہو، اور وہ واحد ہو. مفرد مطلب واحد ہو، لکھی ہوئی ہے ادھر، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. واحد ہو، منصرف ہو، مطلب غیر منصرف نہ ہو. 9 سببوں میں سے 2 سبب اس میں نہ ہو. واحد ہو، منصرف ہو، اور آخر میں کیا ہو؟ حرف علت نہ ہو. الحمد آخر میں حرف علت ہے، مفرد منصرف صحیح. رب آخر میں حرف علت ہے نہیں نا، مفرد منصرف صحیح. الرحمن آخر میں حرف علت ہے، مفرد منصرف صحیح. رحیم، مالک، یوم، دین، الصراط، مستقیم، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ المغضوب، ذالک، الکتاب، یہ بھی کیا ہیں؟ مفرد منصرف. ریبہ مفرد منصرف صحیح ہو، ٹھیک ہے. یہ سب مفرد منصرف صحیح ہیں. الغیب مفرد منصرف صحیح ہے. اللہ مفرد منصرف صحیح. یہ سارے اکثر لفظ مفرد منصرف صحیح ہوتے ہیں. تو مفرد منصرف صحیح کا پتہ چل گیا. اب ہے جاری مجرائے صحیح، یعنی صحیح کے قائم مقام. وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کے آخر میں واو ہو، جیسے دلون، اور واو سے پہلے والا حرف ساکن ہو. سمجھ آ گئی بات؟ دلون کے آخر میں واو ہے اور واو سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ ساکن. رم یون آخر میں یا ہو آخر میں، اور آخر سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ ساکن. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے سم ون، آخر میں واو ہے اور واو سے پہلے والا حرف کیا ہے؟ ساکن. تو اس کو کہتے ہیں جاری مجرائے صحیح. ایسے ہی یا آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ ساکن. تو جاری مجرائے صحیح کا پتہ چل گیا. آخر میں واو ہو یا یا ہو اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ ساکن. تو اس کو کیا بولیں گے؟ جاری مجرائے صحیح. جاری مجرائے صحیح کا بھی پتہ چل گیا. اب آتے ہیں جمع مکسر منصرف. جمع کا تو مطلب پتہ ہوگا کہ جمع کیا ہوتا ہے؟ 3 یا 3 سے زیادہ چیزوں کے لیے جو لفظ بولا جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جمع. اور مکسر کا مطلب ہوتا ہے واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی شکل سلامت نہ رہے. میں اس کو اور آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں. آپ جس کے آخر میں واو نون نہ ہو، یا نون نہ ہو، الف تا نہ ہو، وہ جمع کون سی ہوتی ہے؟ جمع مکسر. بات سمجھ آ گئی؟ جمع مکسر کی نشانی کیا ہے؟ جو 2 سے زیادہ چیزوں کے لیے بولی جائے اور آخر میں واو نون بھی نہ ہو، یا نون بھی نہ ہو، الف تا بھی نہ ہو. 3 چیزیں نہ ہوں، یا نون اور الف تا، تو وہ جمع مکسر ہوتی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک ہو، واو نون ہو، یا نون ہو، الف تا ہو، جیسے مسلمون واو نون ہے، مسلمین یا نون ہے، مسلمات الف تا ہے، مؤمنون کیا ہے؟ واو نون. مؤمنین میں یا نون، اور مؤمنات میں، ساجدون میں واو نون، ساجدین میں، اور ساجدات میں، راکعون میں، راکعین میں، اور راکعات میں. یہ جمع مؤنث سالم ہے. واو نون جمع سالم ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ جمع سالم.
واو نون یا نون ہو تو جمع مذکر سالم، الف تا ہو تو جمع مؤنث سالم. تو بہرحال یہ تینوں نہ ہو تو جمع مکسر ہے. جمع کا مطلب بھی سمجھ آ گیا، مکسر کا مطلب بھی سمجھ آ گیا. اب آگے چلتے ہیں منصرف. منصرف کا مطلب ہے غیر منصرف کے دو سببوں میں سے کوئی سبب نہ ہو اور دو کے قائم مقام ایک سبب بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ منصرف. ٹھیک ہے. اب دو غیر منصرف کیا ہوتا ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے، اگلی ویڈیو کے اندر دیکھیں گے. جیسے رجالن، رجالن کے آخر میں واو نون ہے؟ نہیں. الف واو یا نون ہے؟ الف تا ہے. تو یہ کون سی جمع ہو گئی؟ جمع مکسر. اور 9 سببوں میں سے کوئی سبب بھی اس کے اندر، لہذا یہ جمع مکسر منصرف. 3 قسمیں ہو گئیں بھائی. کون کون سی؟ مفرد منصرف صحیح، جاری مجرائے صحیح اور جمع مکسر منصرف. دوبارہ دہراؤ، کون سی 3 قسمیں ہو گئیں؟ یہ 3 قسمیں ہو گئیں. اب ان 3 قسموں کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے یہ سمجھو. ان پر اعراب کیا آئے گا، ان کے آخری حرف پر اعراب کیا پڑھنا ہے. تو اگر ان 3 قسموں کی حالت رفعی ہو، کون سی؟ تو ان کے آخر میں ضمہ آئے گا، 1 پیش 2 پیش ضمہ آئے گا. ضمہ کا مطلب 1 پیش 1 پیش. الف لام ہوگا تو 1 پیش، الف لام نہیں ہوگا تو 2 پیش. اگر حالت نسبی ہو تو فتح آئے گا، اور فتح کا مطلب کیا ہے؟ 1 زبر یا 2 زبر. الف لام ہو تو ہاں مضاف بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، مضاف ہو یا الف لام ہو، مضاف ہو یا الف لام ہو تو 1 زبر، مضاف بھی نہ ہو الف لام بھی نہ ہو تو 2 زبر. حالت جری کسرہ کے ساتھ، یعنی حالت جری میں کیا پڑھیں گے؟ زیر کسرہ. کسرہ کا مطلب کیا ہے؟ 1 زیر یا 2 زیر. 1 زیر کہاں پڑھیں گے؟ الف لام ہو یا مضاف ہو. اور 2 زیر کہاں پڑھیں گے؟ الف لام بھی نہ ہو مضاف بھی نہ ہو، وہاں پر کیا پڑھیں گے ہم؟ 2 زیر. تو حالت رفع میں ضمہ پڑھیں گے، حالت نصبی میں فتح پڑھیں گے، حالت جری میں کسر. اور حالت رفع کا مطلب سمجھ آ گیا نا، پہلے میں نے سمجھا دیا. حالت نصبی کا بھی مطلب سمجھ آ گیا، حالت جری کا بھی. یعنی مرفوعات میں سے ہوگا تو ضمہ پڑھیں گے. یہ 3 قسمیں مرفوعات میں سے ہوں گی تو کیا پڑھیں گے؟ ضمہ. منصوبات میں سے ہوں فتح، مجرورات میں سے ہوں ہاں مرفوعات میں سے ہوں یا مرفوع کا تابع ہوں، منصوبات میں سے ہوں یا منصوب کا، مجرورات میں سے ہوں یا مجرور کا. تو پھر کیا پڑھیں گے؟ مرفوعات میں سے یا تابع ہو تو رفع ضمہ، ہاں منصوبات میں سے ہاں یہ فتح، اور مجرورات میں سے یا تابع ہو تو کسرہ. کسرہ کا مطلب بھی اب ہم ترجمہ کرتے ہیں جی. فصل فی اصناف اعراب الاسم، فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں میں. وہی 9 اصناف، اور وہ 9 قسمیں ہیں. الاول پہلی قسم ان یکون یہ ہے کہ ہو الرفع حالت رفعی بضمتی ضمہ کے ساتھ، والنصب اور خود کرو نا ترجمہ، حالت نصبی بالفتحتی والجر حالت جری بالکسرت. ویختص اور خاص ہے یہ اعراب، یہ خاص ہے بالمفرد المنصرف الصحیح، مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. اب آگے تعریف بتا رہے ہیں کہ مفرد منصرف کی تعریف کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعراب ابھی بیان کیا ہے تو یہ کس کا اعراب ہے؟ مفرد منصرف صحیح کا. اور وہ عند النحات نحویوں کے نزدیک ما وہ ہے لا یکون فی آخرہ جس کے آخر میں نہیں ہوتی حرف علت، حرف علت جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہوتا، کزید جیسا کہ زید. وبالجاری مجرى الصحیح اور جاری مجرائے صحیح کے ساتھ. مطلب یہ اعراب کس کا ہوتا ہے؟ جاری مجرائے صحیح کا. اور وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ہوا اور وہ ما وہ ہے یکون فی آخرہ جس کے آخر میں ہوتی ہے واون واو او یاؤن یا ما قبلہما ساکن ان دونوں کا ما قبل ساکن ہو.
کدلون و زبین، جیسے دلون اور زبین. دلون میں آخر میں واو ہے اور ما قبل ساکن، اور زبین میں آخر میں کیا ہے اور ما قبل. وبالجمع المکسر المنصرف، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ. مطلب یہ اعراب کس کا ہے؟ جمع مکسر منصرف کا. کرجال، جیسا کہ رجال جمع مکسر منصرف ہے. تقول، تو کہے گا، جاءنی، دیکھو جا فعل ہے یا مفعول بہ ہے، اور زید کیا بن رہا ہے؟ فاعل. زید مفرد منصرف صحیح ہے، کیا ہے؟ اور بن کیا رہا ہے؟ فاعل. تو اعراب کیا ہوگا؟ ضمہ. اور ضمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پیش یا دو پیش. اس پر الف لام ہے؟ مضاف ہے، تو کیا پڑھیں گے ہم؟ دو پیش پڑھیں گے. وَدَلْبٌ، دلبن بھائی دیکھو معطوف ہے. کس کا معطوف ہے؟ فاعل کا. زید کا معطوف ہے، اور زید کیا ہے؟ فاعل. تو فاعل کا بھی معطوف ہو تو حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت رفعی. تو دلبن کی کون سی حالت ہے؟ حالت رفعی. کیسے پتہ چلا حالت رفعی ہے؟ ایسے نہیں پتہ چلتا، فاعل کا معطوف ہے ایسے پتہ چلتا ہے. فاعل کا معطوف ہو تو حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت رفعی. اور حالت رفعی میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ضمہ. اور ضمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک پیش یا ایک پیش. کب پڑھنا ہے؟ تو یہ الف لام ہے، مضاف ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ دو پیش. کیسے پڑھیں گے ہم؟ دل ون. اب زب یون پڑھیں گے. اس کی حالت کون سی ہے؟ حالت رفعی. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ بھی فاعل کا معطوف ہے. تو اس کو بھی ہم وہی اعراب پڑھیں گے پیچھے والا. کیا؟ زب یون. رجال، بھئی یہ اس پر ہم کیا اعراب پڑھیں گے؟ جس کی حالت کون سی ہے؟ حالت رفعی. کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی زید فاعل کا معطوف ہے، لہذا اس کے پر بھی ضمہ پڑھیں گے. اور اس کو کیا پڑھیں گے؟ رجالن. انہوں نے کتنی مثالیں دے دی؟ 1 2 3 4. 4 مثالیں دی ہیں. 4 مثالیں کیوں دی ہیں بھائی؟ زیدن پہلی جو مثال ہے وہ مفرد منصرف صحیح کی ہے، اور جو دوسری 2 مثالیں ہیں وہ جاری مجرائے صحیح کی ہیں. ہاں، جاری مجرائے صحیح کی 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ ایک واو والی دے دی اور ایک یا والی. اور جو چوتھی مثال ہے رجالن، یہ کس کی مثال دی ہے؟ جمع مکسر منصرف کی. تو 4 مثال لفظ دی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے. اب رأیت دیکھو، رأیت فعل فاعل ہے، اور زیدن کیا بن رہا ہے؟ جب کوئی اسم مفعول بھی بنتا ہے تو حالت کون سی ہوتی ہے؟ حالت نصبی. تو حالت نصبی میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ فتح. فتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس پر ہم کیا پڑھیں گے؟ کیوں بھائی؟ ہاں، زیدن دلون زبین رجالن. کیونکہ پہلا تو فاعل مفعول بھی ہے اور باقی سب اس کے کیا ہیں؟ معطوف. مررتو، میں نے میرے پاس زید آیا اور ڈول اور ہرن اور کئی آدمی آئے. میں نے زید کو دیکھا اور ڈول کو دیکھا اور ہرن کو دیکھا اور کئی آدمیوں کو دیکھا. مررتو، میں گزرا زید کے پاس سے، ڈول کے پاس سے، ہرن کے پاس سے اور کئی مردوں کے پاس سے. یہ ترجمہ میں نے کر دیا. اب مجھے بتاؤ زید، اس کی حالت کون سی ہے؟ زید کی حالت کون سی ہے؟ نہیں، زید کے پیچھے کیا ہے؟ با حرف جر. تو جس کے پیچھے با حرف جر ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، حالت جری ہے. کیوں؟ مجرور ہے. تو اس وجہ سے اس کی حالت کون سی ہوگی؟ حالت جری. اور حالت جری میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ہاں، کسرہ کا مطلب. ہاں، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ بزیدن. آگے دلون کی حالت کون سی ہے؟ حالت کون سی ہے؟ جری. کیسے پتہ چلا؟ معطوف کس کا؟ مجرور کا معطوف ہے، تو اس کی حالت جری ہوگی. تو حالت جری میں ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ ہاں، 2 زیر 1 زور. دلون زبجن ورجالن. تو بھائی آج آپ نے کیا پڑھا؟
मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजराए सही, जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इन तीनों का एराब एक जैसा होता है। और क्या एराब होता है इन तीनों का? हालत रफ़ी हो तो जम्मा, हालत नस्बी हो तो फतह, हालत जरी हो तो कसरा। हालत जरी रफ़ी नस्बी का भी मतलब जान लिया, फतह जम्मा कसरा, इसका भी मतलब आपको मालूम हो गया। मुफरद मुनसरिफ सही, जारी मजराए सही और जमा मुकस्सर मुनसरिफ, इसका भी आपको पता चल गया।